حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاکم جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ تاریخ کی زمین پر کچھ قدم ایسے پڑتے ہیں جن کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی ہے۔ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے دائرے کو مول دیتے ہیں۔ آج میں تمہیں ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کفر کی دیواروں سے ٹکرا گیا، اور جب اسلام لایا تو وہی دیواریں گر گئی۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ شخص جس سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ عرب کی دھرتی پر ایک انسان کی پیدائش بنو عدی قبیلہ قریش کے معزز قبیلوں میں سے ایک یہاں پیدا ہوا ایک بچہ جو ہوش سنبھالتے ہی گھوڑے پر سوار ہونے لگا، جو دوڑتا تھا تو پیچھے گرد چھوڑ دیتا، بات کرتا تو مجمع خاموش ہو جاتا۔ یہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی گلیوں میں اسلام کا چرچا ہو رہا تھا، لوگ چپ چپ کر ایمان لا رہے تھے، لیکن عمر وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تلوار ہاتھ میں لیا اور چل پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ لیکن راستے میں کسی نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر جا، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ گھر پہنچا، بہن کو مارا، خون بہایا، پھر قرآن کی آواز کانوں سے ٹکرا گئی۔ یہی آنکھیں جو غصے سے لال تھی اب آنسو سے بھر گئی۔ وہی عمر دار ارقم پہنچا اور اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ عمر کے ایمان لانے کے بعد اسلام چھپنے کی چیز نہ رہا۔ مسلمان پہلی بار کھلے عام نماز پڑھنے نکلے۔ صفوں کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ ایک ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی اور دوسری کھڑی ہو گئی اسلام کی تلوار بن کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اسلام کی تاریخ بدل گئی۔ وہ خلیفہ جو محلوں میں نہیں، مسجد نبوی کے فرش پر سوتا تھا، وہ جو سادہ لباس پہنتا اور بیت المال کا ایک ایک درہم حساب سے خرچ کرتا تھا۔ ایک عام شخص عدالت میں آیا، عمر رضی اللہ عنہ پر مقدمہ کیا، قاضی نے دونوں کو برابر بٹھا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور بولے، الحمدللہ، اسلام میں سب برابر ہے۔ ایک ماں فاقے سے بلکتے بچے لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ خود بیت المال سے آٹا لائے اپنے کندھے پر اور کہا، عمر کا حساب روز محشر یہی ماں لے گی۔ روم اور فارس کی سپر پاورز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں زمین بوس ہو گئی۔ یروشلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود وہاں پہنچے اور صلح کی شرائط طے کی۔ مصر، ایران، عراق، شام سب اسلام کے زیر نگین آ گئے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، صفیں سیدھی ہو چکی تھی۔ امام عمر نے تکبیر کہی اور پیچھے سے ایک شخص نے خنجر سے وار کر دیا۔ یہ اور کوئی نہیں، ابو لولو فیروز تھا، جو ایک یہودی کا غلام تھا۔ مسجد میں چیخ و پکار مچ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گرے۔ ان کی زبان پر صرف ایک لفظ تھا، نماز نہ چھوڑنا۔ 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور وہی دفن ہوئے جہاں ان کا دل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف حکمران نہیں تھے، وہ ایک نظام تھے، وہ ایک فکر تھے، وہ ایک سایہ تھے جن کے نیچے مظلوم کو انصاف، یتیم کو سہارا اور دشمن کو بھی تحفظ ملتا تھا۔ اگر تاریخ کو پھر سے عمر جیسا حکمران مل جائے تو دنیا پھر امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ کمنٹس میں اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، آمین لکھ دے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہے۔ سبسکرائب